امام یاسر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انوائز ہیں، جو ان کے نائبین اربع ہیں یا جنہیں ہم نواب اربع کہتے ہیں، ان کے اوپر ایک طرح سے آبجیکشن ریز کیا ہے۔ ایک نیدرلینڈ کا ہسٹورین ہے، اور اس نے ریسرچ کر کے شیعہ سورس بکس میں ریسرچ کر کے اس نے ایک بک لکھی ہے، اور وہ آج کل جو شیعہ انٹلیکچوئل سرکلز ہیں ان میں بہت مشہور ہوئی بھی ہے، کہ جو جن لوگوں نے امام یاسر علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود ہونے اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن کا دعویٰ کیا، ان کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے کے بعد، ان کی سلیکشن اور ان کی اپوائنٹمنٹ اور ایون ان کی موجودگی میں ہی آبجیکشن ہے۔ تو اس نے کتاب لکھی، لیکن یہ سب وہ آئی بکواس تھنک ہے، کسی اور پتہ ڈے ہے پہ کس کا ہے؟ یہ غالیوں کا، یہ نصیریوں کا، کیونکہ اس زمانے میں نصیری تھے اور نصیری حضرات کے لیڈر نیابت کا ادعا کرتے تھے، تو نواب اربعہ رحمہم اللہ نے اس سے پہلے بھی ائمہ علیہ السلام نے نصیریوں کو لعنت کیا تھا، ان کے لیڈروں کو لعنت کیا تھا۔ تو جب امام علیہ السلام غیبت میں چلے گئے تو انہوں نے کہا اصلی تو ہم ہیں، اپوائنٹڈ ہم ہیں، نصیریوں کے اماموں نے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیڈرز نے۔ تو اس لیے ان کے طریقہ یہی تھا کہ جو نواب ہیں ان کی تفسیق کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اچھا اس نے نصیریوں نا کی کتاب کی تھیوریز ہیں، اور آج بھی نصیری غالی حضرات یہ شیعوں کے روپ میں آ جاتے ہیں اور نواب اربعہ رحمہم اللہ کے متعلق یہ بکواس کرتے ہیں۔ تو اصل وہ ہے، میں نیدرلینڈ والے کو نہیں جانتے، یہ مسلمان ہے، نہیں انگریز قبلہ، ہے، یہ آئی تھنک مذہب مجھے نہیں پتا، ایڈمنڈ ہیز اس کا نام ہے، کیا مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان نہیں ہے؟ تو یہ ایڈمنڈ عرض ایڈمنڈ یہی ہے کہ وہ کس پہ بیسڈ ہے؟ یہ غالیوں کے اور نصیریوں کے باتوں پہ بیسڈ ہے۔ وَإِلَّا شیعہ میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ کلینی اسی زمانے میں رہتے تھے، کلینی نے نواب اربعہ سے بہت روایت کی اور ان کی فضل میں روایت کی، اور وہ عصر غیبت میں رہتے تھے، اور کلینی رحمہ اللہ کے سب اساتید جو ہیں وہ کون تھے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگرد تھے، امام ہادی علیہ السلام کے شاگرد تھے، امام جواد علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور کلینی نے نواب اربعہ سے بھی روایت کی ہے، اور ان اصحاب سے جو ائمہ علیہ السلام کو دیکھے تھے ان سے روایت کرتے تھے۔ تو اگر ایسی بات تھی تو سب سے پہلے چاہیے تھا کلینی صاحب کو صدوق صاحب کے والد نے خود کلینی کے نواب اربعہ کے تھرو انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے کورسپونڈنس کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ سب اصحاب ائمہ علیہ السلام کو جانتے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب کو، اور امام ہادی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کے اصحاب ان کے ٹیچر تھے، ان سے انہوں نے علم اخذ کیا، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ بتا دیتے کہ یہ فراڈ ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مشہور کر دی کہ احادیث میں نہیں ملتا کہ غیبت کے دو ہے، غیبت صغریٰ ہے، غیبت کبریٰ، یہ سب بکواس ہے، یہ سب باتیں۔ نواب اربعہ کی جلالت بہت عظیم ہے، اور اسی طرح اور اس میں دیکھیں اس میں کوئی نزاع ہے ہی نہیں، نواب اربعہ میں شیعوں میں کوئی نزاع ہے ہی نہیں، صرف غالی کتب میں اور غلات میں لعنت اللہ علیہم، نصیریوں میں، ان کی کتابوں میں وہ صرف نواب اربعہ نہیں ہے، بہت سارے اصحاب ہیں ائمہ علیہم السلام، ان کے کتابوں میں بکواس موجود ہے، اور جس نے بھی اچھا غلو کے رد میں حدیث نقل کیا وہ اس کی تفسیق کرتے ہیں کہ یہ فاسق تھا، یہ فلان برا آدمی تھا، اور جو بھی وہ فاسق غالی جن کو ائمہ علیہ السلام نے لعنت کیا وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نصیریوں کی مصیبت ہے، یہ نصیری ان کی کوئی عدد بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہیں ادھر ادھر، ایران میں کچھ نصیری، وہ کچھ شیعہ بھی ہے جو نصیری بن گئے نا، کچھ شیعہ بھی ہے 12 امامی، وہ وہی نصیریوں کی باتوں میں آ گئے، نصیری بن گئے، تو یہ نہایت جاہل طبقہ، ان کے پاس کچھ علم کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ بکواس ہیں، یہ ان پہ آپ دھیان نہ رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، تھینک یو سر۔ اچھا، ایک اور بات میں جی نے سر، کہنی قبلہ، جی سر، اچھا جسٹ اسی کے آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جی بیسیکلی غیبت النعمانی اور رجال کشی اور ان سے وہ آرگیومنٹ لے کر آتا ہے، جی بھائی، لیکن اچھا کوئی بات نہیں، آرگومنٹ لاسٹ لے کے بات جو آتا ہے میں کہنا وہ چاہ رہا صرف تھا، ڈسٹورٹ کر کے اور بہت ساری جو اس کے اگینسٹ ایویڈنس ہے اس کو پیش نہ کر کے آپ، یہ تو طریقہ کار ہے بھائی واردات کا، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ تو میں کچھ بھی ثابت کر سکتا ہوں، اگر میں ایویڈنس جو میرے خلاف ہے میں اس کو پیش ہی نہ کروں، غائب کروں، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، عام جو آدمی ریڈر ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں بھائی کہ کیا ہے اس مسئلے میں، پورا جو پکچر ہے وہ کیا ہے، میرے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ پیش نہیں کروں، جو ایویڈنس ہے میں اس کو ڈسٹورٹ کر کے اس کو میں موڑ کے کچھ کھینچ کے پیش کروں نا، تو جیسے یہ کرتے ہیں جیسے ایتھیسٹ کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جگہ پہ یہ کیا ہے، اس نے فلان جگہ پہ یہ کیا ہے، فلان جگہ پہ یہ کیا ہے، ابن عباس نے یہ بولا، فلانے نے یہ بولا. وہ حدیث دیکھو تو جب کھولتے ہیں نا کہ اس کے مقابلے وہ یا تو جماعت عمریہ کی حدیث ہے یا وہ جماعت عمریہ کی حدیث بھی ہے، اس کو ڈسٹورٹ کیا ان لوگوں نے اپنے مرضی کے مطابق، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری روایات ہیں ان کو ان لوگوں نے چھپا دیا تاکہ ان کا ایک ایسا نیریٹو بن جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی برے کام کیا، فلان جگہ پہ فلان کام کیا، فلان جگہ پہ برے کام کیا نا. تو اس طرح اگر کھول دیں نا کہ ڈسٹورٹ، جھوٹ بولنا جائز ہو، ڈسٹورٹ کرنا جائز ہو، اور آپ کے خلاف جو ایویڈنس ہے اس کو چھپا دیں، تو وہ تو آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں بھائی، بہت کچھ بنا سکتے ہیں، جیسے ایتھیسٹ کرتے ہیں. اور کچھ بیوقوف ان کی باتوں کو مان بھی لیتے ہیں کہ بھائی جو ہاں آپ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ بھائی کہ اصل قبلہ جو ہے پیٹرا میں جارڈن میں. وہ سنا ہے وہ کہانی آپ نے کہ مکہ نہیں ہے، جی جی اصل سن قبلہ، اصل قبلہ جارڈن میں. سبحان اللہ. پیٹرا میں. جی ہاں جی سر. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف